ونصلي ونسلم على رسوله الكريم درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس قال حدثني ابو سفيان بن حرب من فيه الى فيه قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين انا بالشام اذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل الى آخر الحدیث. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی مجھ سے ابو سفیان بن حرب نے. کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب نے مجھ سے حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس زمانے میں کہ جس زمانے میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح تھی، سفر کے لیے نکلا. صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے. حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی اسی صلح کا ذکر حضرت ابو سفیان بن حرب کر رہے ہیں. اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان سے مشرف ہو کر صحابی رسول میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے. تو کہتے ہیں اسی زمانے میں جس زمانے میں میرے اور سرکار کے درمیان صلح ہوئی تھی میں سفر کے لیے نکلا ہوا تھا اور ملک شام میں تھا. اسی زمانے میں جب میں ملک شام میں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کے نام ایک خط آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جو اس وقت بادشاہان تھے ان کے پاس خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی. ہرقل کے پاس بھی ایک خط سرکار کا آیا ہوا تھا، اور وہ خط کس طریقے سے ہرقل تک پہنچا اس کی کیفیت بھی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دحیہ کلبی اس خط کو لائے تو انہوں نے عظیم بصرہ کے امیر کو دیا، اور پھر بصرہ کے امیر نے ہرقل کی طرف بھیجا. بصرہ یہ ملک شام میں یہ ایک شہر کا نام ہے، اور ایک بصرہ ہے وہ الگ ہے. فقال ہرقل هل ها هنا احد من قوم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي الى آخره. کہ اس ہرقل نے کہا کہ یہاں کوئی شخص اس شخص کے قوم میں سے ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یعنی ان کے خاندان کا کوئی ہمارے اس شہر میں موجود ہے. لوگوں نے کہا ہاں. فدعیت فی نفر من قریش. ابو سفیان کہتے ہیں تو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ مجھے بلایا گیا. ہرقل کے دربار میں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ مجھے حاضر کیا گیا. کہتے ہیں کہ ہم ہرقل کے دربار میں داخل ہوئے، ہم کو سامنے بیٹھایا اور کہا تم میں سے نسب کے اعتبار سے اس شخص سے کون زیادہ قریب ہے جن کا یہ گمان ہے کہ میں نبی ہوں. تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں، یعنی نسبی اعتبار سے میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں. سمجھ گیا؟ کیونکہ یہ بھی قریش سے ہیں، اگرچہ بنو امیہ سے ہیں، میرے آقا بنو ہاشم سے ہیں، لیکن آگے جا کر کے خاندان قریش ہی سے تعلق ہے ان کا بھی. کہتے ہیں کہ میں جو ہے جیسے ہی میں نے کہا کہ میں ہوں سب سے زیادہ قریب، تو مجھے اپنے سامنے بادشاہ بیٹھایا اور میرے پیچھے میرے ساتھیوں کو بیٹھا دیا. میں ترجمہ کر دیتا ہوں، حدیث بہت لمبی ہے. پھر بادشاہ نے ایک ترجمان بلایا. ترجمان اسے کہیں گے جو متکلم اور مخاطب دونوں کی زبان سمجھتا ہو، تو اس کی بات اس کے زبان میں اور اس کی بات اس کے زبان میں نقل کر سکے، اس کو ترجمان کہتے ہیں. ایک ترجمان بلایا کیونکہ اس کی زبان عربی تو تھی نہیں، تو ایک ترجمان بیچ میں رکھا کہ ہماری بات ان کی زبان میں پہنچا دے اور ان کی بات ہماری زبان میں ہم تک پہنچا دے. اس لیے ایک ترجمان بلایا اور کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں تم سے اس شخص کے بارے میں سوال کروں گا جو گمان کرتا ہے کہ نبی ہے. اگر
وہ تکذیب کرے، میرے سامنے جھوٹ بولے ان کے تعلق سے، تو اے پیچھے والوں جو تم پیچھے بیٹھے ہو اس کو جھٹلا دینا اور کہہ دینا کہ یہ غلط بول رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ قریش میں سے بہت سے لوگ میرے پیچھے بیٹھے تھے اور میں سامنے تھا، بادشاہ نے ترجمان سے کہلوایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر یہ جھوٹ بولیں گے تو اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا تم لوگ۔ ہاں، ابو سفیان کہتے ہیں وائم اللہ لولا مخافۃ ان یوسر علی الکذب لکذبتہ۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ہاں قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر خوف نہ ہوتا کہ میرے اوپر جھوٹ کو مشہور کیا جائے گا تو میں ضرور اس موقع پر جھوٹ بولتا اور غلط بیانی سے کام لیتا، کیونکہ اس وقت جو ہے ان سے ہماری دشمنی تھی، میں ضرور جھوٹ بولتا، لیکن مجھے خوف تھا کہ میں اگر جھوٹ بولوں گا تو میرے پیچھے اتنے لوگ خاندان قریش سے ہیں، اگر میری بات کی تکذیب کر دیں گے تو میں رسوا ہو جاؤں گا، اس لیے جھوٹ نہیں بول سکا۔ ہاں، پھر کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب کیسا ہے تمہارے بیچ میں، ان کا خاندان کیسا ہے تمہارے بیچ میں۔ تو میں نے کہا کہ ہوا فینا ذو حسب، وہ ہم میں حسب و نسب والے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں، جو ابھی اسلام میں نہیں آئے ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے اونچے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور کیوں نہ گواہی دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب سے اونچا بنایا ہے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ابھی یہ کافر ہیں اور گواہی دے رہے ہیں کہ ہم میں ان کا حسب و نسب بہت اونچا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا تم لوگ ان پر جھوٹ باندھتے ہو، یعنی ان کے تعلق سے کچھ جھوٹ بولتے ہو، ایسی خبر رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ قال ومن یتبعہ، بادشاہ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ اتباع ان کی کون کرنے والے ہیں، کیا لوگوں میں بڑے لوگ یا لوگوں میں ضعفاء کمزور لوگ، ان کی اتباع کرنے والوں میں کس کی تعداد زیادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ضعفاء لوگوں کی، یعنی کمزور لوگ، غریب لوگ زیادہ جو ہے ان کی اتباع کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا وہ بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، بلکہ وہ بڑھتے ہیں، بڑھتے ہی جاتے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی ہی جاتی ہے دن بدن۔ بادشاہ نے کہا کیا ان میں سے کوئی اپنے دین سے پھر کر کے تمہارے دین میں داخل ہو جاتا ہے ان سے ناراض ہو کر، یعنی ایمان لانے کے بعد کوئی ان سے ناراض ہو کر، تکلیف اٹھانے کے بعد کوئی ان سے ناراض ہو کر تمہارے دین میں واپس آتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، جو ان کے محبت میں آ جاتا ہے پھر وہ جان چلی جائے لیکن ان کا دامن نہیں چھوڑتا ہے۔ اور یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے، ایمان سے بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ ہاں، مصیبتیں تو آ کر کے چلی جائیں گی، یہ دنیا ہے، دنیا میں مصیبت آتی بھی ہے، مصیبتیں آ کر کے چلی جائیں گی، لیکن ایمان چلا جائے گا تو کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ وہ سمجھتے تھے اس کو۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، وہ جو ہے کبھی ان کا چاہنے والا ان سے پھرتا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا تمہارا اور ان کا جنگ ہوتا ہے، تمہاری اور ان کی لڑائی ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، لڑائی ہوتی ہے۔ کہا کہ کیا حالت ہوتی ہے لڑائی کی؟ جب تمہاری ان سے لڑائی ہوتی ہے تو اس میں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ الحرب بیننا وبینہ سجالا، حرب یعنی لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کے مانند ہے کہ کبھی جو ہے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم غالب آ جاتے ہیں، کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں۔ جیسے کنویں کے اوپر ڈول رکھا ہو تو کبھی آپ کی باری آئے گی، کبھی ان کی باری آئے گی، آپ کے سامنے والے کی۔ ہاں، کبھی وہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں، کبھی ہم ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا وہ غدر کرتے ہیں، کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں کبھی؟ میں نے کہا نہیں، دھوکہ کا تصور بھی ان کی طرف سے نہیں ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، دھوکہ کسی سے جائز نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ سن لیجیے آپ، کافر سے بھی دھوکہ جائز نہیں ہے۔ دھوکہ شریعت میں جو ہے کسی سے جائز نہیں ہے، نہ مومن سے نہ کافر سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دھوکے سے کام نہیں لیتے۔ خود ابو سفیان گواہی دے رہے ہیں جو اس وقت کٹر دشمن تھے سرکار کے۔ ہاں،
کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، اس زمانے میں، یہ جو زمانہ ابھی چل رہا ہے، اس زمانے میں ہمارا اور ان کا ایک صلح چل رہا ہے۔ اب اس میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیسے کریں گے، کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ ہاں، تھوڑا سا ان کو موقع ملا تو سوچا کہ ملا دیں اس بات کو، کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان صلح کا جو ہے معاملہ طے ہوا ہے، اب اس میں وہ کیا کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اب سنیے، ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، یہ ایمان لانے کے بعد واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی کلمہ میں داخل نہیں کر سکا سوائے اس کے جو میں نے اس وقت بات کہی تھی، یعنی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکا۔ ہاں، اس میں مجھے معلوم تھا کہ دھوکہ نہیں دیں گے، لیکن میں نے موقع پایا تو کہا کہ اب اس معاملے میں ہو سکتا ہے دھوکہ دے دیں۔ ہاں، قالا، بادشاہ نے کہا کیا جو ہے یہ قول کسی اور نے تم سے ان سے پہلے کیا ہے، یعنی خاندان قریش میں کسی نے اور نبوت کا دعویٰ پہلے کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر اپنے ترجمان سے اس نے کہا کہ ان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے حسب و نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں بڑے حسب اور نسب والے ہیں، اونچے خاندان والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، اور رسولوں کی یہی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ ہرقل کہتا ہے کہ تم سے پوچھا کہ ان کا حسب و نسب کیسا ہے تو تمہیں نے اپنے منہ سے کہا کہ وہ اونچے حسب و نسب والے ہیں، تو رسولوں کی یہی شان ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے اونچے حسب و نسب والے ہوتے ہیں۔ تُبْعَثُ فِي احساب قومہا، وہ اپنے قوم میں سب سے اونچے حسب میں مبعوث کیے جاتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے آبا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے خود کہا کہ نہیں، تم نے خود کہا کہ نہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر ان کے آبا میں کوئی بادشاہ ہوتے تو میں کہتا کہ یہ جو ہے اپنے آبا میں سے بادشاہ کا منصب طلب کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہوا، وہ بادشاہت نہیں چاہنے والے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے اتباع کرنے والوں میں، ان کے پیروی کرنے والوں میں اشراف ہیں یعنی بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں، تو تم نے کہا کہ ضعفاء لوگ ہیں یعنی کمزور لوگ ان کے اتباع کرنے والے زیادہ ہیں۔ وہم اتباع الرسل، اور ایسے ہی لوگ رسولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ضعفاء کی اس میں فضیلت ظاہر ہوئی۔ ہاں، ایسے ہی لوگ رسولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا تم لوگ ان پر جھوٹ کی تہمت رکھتے ہو؟ اس بات کے کہنے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کوئی ایسی بات پائے ہو جس کو جھوٹ کہہ سکو؟ تو تم نے خود کہا کہ نہیں۔ تو میں نے جان لیا کہ جو لوگوں پر جھوٹ نہیں بولے گا وہ اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہاں، جب تم سے تمہارے معاملے میں کبھی دنیا میں جھوٹ نہیں بولتا ہے تو کیا اللہ پر جھوٹ بولے گا وہ؟ ہاں، اور میں نے تم سے کہا کہ کیا ان میں سے کوئی پھر جاتا ہے اپنے دین سے اس میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہو کر کے؟ تو تم نے کہا نہیں، اور یہی ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ ایمان کی حالت یہی ہے، ایمان کی کیفیت یہی ہے، اذا خالط بشاطتہ القلوب، جب ایمان کی حلاوت دلوں میں داخل ہو جاتی ہے تو ایمان کی شان یہی ہوتی ہے کہ یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے مگر مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ وہ بڑھتے ہیں، یہی ایمان کی شان ہے، یہاں تک کہ ایمان اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بڑھتے رہیں گے اور ان کی تعداد اپنے کمال کو پہنچ جائے گی۔ بادشاہ نے کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارا اور ان کا جنگ ہوتا ہے؟ تو تم نے کہا ہاں ہوتا ہے، اور کبھی وہ غالب ہوتے ہیں کبھی ہم غالب ہوتے ہیں۔ ہاں، کبھی وہ جو ہے میدان جیت لیتے ہیں کبھی ہم جیت لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ، اور اسی طریقے سے رسولوں کی آزمائش کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے رسولوں کے ساتھ۔ تو بالکل یہ سب جو تم نے ان کے بارے میں بتایا ہے یہ سب ان کے رسول ہونے کی نشانی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ ہرقل بادشاہ بہت چالاک اور ہوشیار تھا اور یہ پرانی کتابوں کا ماہر تھا، اس نے سب پڑھ رکھا تھا۔ کہا یہی رسولوں کی حال ہوتی ہے، آزمائش میں بھی آتے ہیں وہ۔ ثم تکون لها العاقبہ، پھر انجام انہی کے ہاتھ آتا ہے، یعنی انجام کار جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے، معاملہ ان کا اچھا نکلتا بعد میں، لیکن آزمائش میں آتے ہیں۔ آج بھی مسلمان بھی آزمائش میں، جو اس نبی کے ماننے والے ہیں
وہ بھی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن آزمائش کے بعد کامیابی تو مسلمانوں ہی کے ہاتھ ہوتی ہے۔ بس مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کامیابی اسی کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ رسولوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا کہ رسولان نظام کے ساتھ بھی بہت سارے معاملات ہوئے اور بہت دنیاوی اعتبار سے مصیبتیں آئیں، لیکن انجام اچھا انہی کا نکلا، جھنڈا انہی کا لہرا کر رہا۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ غدر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں؟ تو تم نے کہا نہیں، اور یہی رسولوں کی شان ہے کہ وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ میں نے تم سے کہا کہ کیا یہ بات تم ان سے پہلے کسی اور نے کہی ہے، کیا اور کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی شخص ایسی بات کہی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے اس کی جو ہے پیروی کرتے ہوئے کہی ہے۔ ہاں، میں نے کہا کہ رجل اتما بقول قیل قبلہ، کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا کیا ہوتا تو یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ اس کی پیروی میں کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تم نے کہا نہیں۔ ثم قال بما یامرکم، پھر کہا بادشاہ نے کہ تمہیں وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہم کو نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، پاکیزگی کا حکم دیتے ہیں۔ قال ان یکو ما تقول، تو بادشاہ ہرقل کہتا ہے کہ اگر وہ بات ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ بات صحیح ہے تو یقیناً وہ نبی ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، وقد كنت اعلم انه خارج ولم اكن اظنه منكم، اور میں کہتا ہوں کہ وہ بڑھنے ہی والے ہیں۔ ہاں، اور اگر میں جانتا اس کو کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا تو میں ان کے ملاقات کے لیے جاتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے دونوں قدموں کو دھوتا، ان کے قدموں کو دھوتا۔ ان کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ ہاں، بادشاہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میں پہنچ سکتا اور ان کی خدمت میں حاضری دیتا تو ان کے قدموں کو دھوتا۔ اور سن لو وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ، اور ان کی سلطنت، ان کی بادشاہت میرے قدموں کے نیچے تک پہنچ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ شام تک ان کی حکومت آ جائے گی۔ ہاں، یہ بھی سن لو۔ ہاں، اور یہی ہوا ہاں کہ آپ کے صحابہ کے ذریعے شام وغیرہ کا علاقہ سب فتح ہوا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ، پھر رسول اللہ کا خط منگایا اور اس کو وہاں پر پڑھا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اس کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ عظمت اور رفعت اللہ نے عطا فرمائی کہ ایک ابھی اسلام سے قریب نہیں ہوا ہے لیکن ان کی خوبیاں دیکھ کر کے کہتا ہے کہ میں ان کے قدموں کے دھونے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ جبکہ وہ بادشاہ ہے، اس کے ہزاروں خادم ہیں، لیکن رسول اللہ کے قدم کو دھونا وہ اپنے لیے بڑی شرافت سمجھتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ کے جو خدام ہیں حقیقت میں وہی ہمارے امام ہیں۔ دعا کے لیے مولا صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الہ کریمہ کار سزا بندہ نوازا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، اور اسی سچی محبت کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھا، اور اسی محبت کو ہمارے لیے قبر اور حشر کے لیے چراغ بنا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔